گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل پر آپ مختلف پروگرامز دیکھتے ہیں، مختلف سلسلے ہوتے ہیں مختلف ٹائمنگ میں، تو مدنی چینل الحمدللہ گھر بیٹھے علم دین پہنچا رہا ہے، تربیت کر رہا ہے۔ ہمارا یہ پروگرام گھر اور معاشرہ آپ دیکھتے ہیں، اس پروگرام میں ہم کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں گھر میں، معاشرے میں ایک اصلاح ہو، تربیت ہو، بہتری ہو، اور بندہ جب سنیں، گھر والے سنیں، فیملی ممبرز سنیں، بچے سنیں، بڑے سنیں، بوڑھے سنیں، اسٹوڈنٹ سنیں، ٹیچر سنیں، تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا ایسا ملے کہ جس میں زندگی میں بہتری آئے۔ تو آج جو ہم موضوع آپ کے پاس لے کر آئے ہیں وہ ہے گھر اور معاشرے میں محفل کے آداب۔ ایک تو وہ محفل ہوتی ہے محفل ذکر و نعت، محفل نعت، وہ بھی اپنی جگہ ہے، اس کے بھی اپنے آداب ہیں۔ یہاں ہماری مراد ہے کہ ایک مجلس، ایک گیدرنگ، جو لوگ بیٹھتے ہیں مل کر اور مختلف مواقعوں پر بیٹھتے ہیں، خاندان کے لوگ بھی بیٹھتے ہیں، فیملی ممبرز بھی بیٹھتے ہیں، دوستوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، بعض اوقات غمی کے مواقع ہوتے ہیں، خوشی کے مواقع ہوتے ہیں، شادی بھی آئے اس میں بیٹھے ہیں، کوئی خاندان کا کوئی ایسا ایونٹ ہے، عید ہے، تہوار ہے، تو وہاں بھی گیدرنگ ہوتی ہے، محفل لگتی ہے، ایک مجلس لگتی ہے۔ اسی طرح غم کا معاملہ ہے، کہیں انتقال کے لیے گئے، تعزیت ہے، جنازہ ہے، تو وہاں کے اپنے ایک آداب ہیں۔ مریض کے پاس گئے تو وہاں بھی کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو وہاں کیا کرنا ہے۔ اسی طرح اسکول، کالج، یونیورسٹی میں چلے جائیں تو اسٹوڈنٹس لائف کے اندر کیا ہے، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ میں تو وہاں کیا کرنا ہے، جوان بیٹھے ہیں، ینگسٹرز بیٹھے ہیں، فرینڈ سرکل ہے تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ آداب ہیں۔ اسلامی بہنیں ہیں، خواتین ہیں، تو اگر اب سہیلیاں ہیں اس طرح بیٹھتی ہیں تو ان کے بھی آداب ہیں۔ جوان بیٹھے ہیں، ان کے اندر کوئی بوڑھا آ گیا تو اس میں کیا کرنا ہے، محفل چل رہی ہے، بیچ میں بات کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے، محفل میں بیچ میں آنا ہے تو کیا کرنا ہے، بیچ سے اٹھ کے جانا ہے تو کیا کرنا ہے۔ کھانے کی بھی محفل لگتی ہے، اور ایسی لگتی ہے کہ سب سے کامیاب ترین حلقہ، امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حلقہ ہے تو ٹھیک ہے، اس کے بھی اپنے ایک آداب ہیں۔ پھر اسی طرح جب کوئی گیدرنگ ہوتی ہے، محفل ہوتی ہے، لوگ مل کر بیٹھے ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی ایک کو اب شریف کہیں گے، غریب کہیں گے، بیچارے کو لاچار کہیں گے، مظلوم کہیں گے، لیکن کوئی ایک یا دو فرد کو اس محفل میں ٹارگٹ کرتے ہیں، اس کا مذاق بناتے ہیں، اس پر ہنستے ہیں، جملے کستے ہیں۔ وہ بیچارہ شاید ہوتا ہی اسی طرح ہے کہ وہ سب کی سن کے خود بھی ہنس رہا ہوتا ہے، لیکن اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، بڑا زبردست یہ موضوع ہے، اس میں بہت سارے سیکھنے کے مدنی پھول ملیں گے، ہماری بھی تربیت، گھر والوں کی تربیت، ساتھ والوں کی تربیت، بچوں کی تربیت۔ شروع میں درود پاک کی ایک فضیلت عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا خلف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے ساتھ ایک نوجوان علم حدیث سیکھا کرتا تھا، اس کے وصال کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ سبز رنگ کے لباس میں ملبوس بڑے مزے سے ادھر ادھر ٹہل رہا ہے۔ میں نے اس سے اس کا ماجرا پوچھا، اس نے جواب دیا کہ میں احادیث لکھا کرتا تھا، تو جہاں ہمارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی، اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا تو میں اس کے نیچے یہ درود پاک پورا لکھتا، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لکھ دیا کرتا۔ تو اللہ کریم نے مجھے اس کا یہ بدلہ عطا فرمایا جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس موضوع سے متعلق ہمارے پیارے پیارے مبلغین کی بھی زیارت کرواتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سید صاحب ہیں، سید قذافی شاہ صاحب مدنی، ماشاء اللہ شاہ صاحب، ماشاء اللہ کرم فرمایا، اللہ آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے محمد خالد عطاری مدنی، ماشاء اللہ یہ بھی کرم فرما ہے، دونوں مدنی ہیں، دونوں علماء کرام ہیں، بہترین مبلغ ہیں، دعوت اسلامی کے ذمہ دار بھی ہیں، اور
ایک علمی گفتگو بھی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ انسان اپنی زندگی کے تجربات بھی شیئر کرتا ہے۔ تو توجہ سے آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، مدنی چینل کے دیگر پروگرام بھی دیکھیے گا۔ تو چلتے ہیں ہمارے خالد مدنی بھائی کے پاس کہ محفل، مجلس، اس کے آداب سے متعلق کچھ قرآن کا فرمان بھی ہے، تو کچھ آپ بتائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ رب العالمین جل وعلا کا کلام یعنی قرآن مجید ایک ایسا رہنما ہے جو ہمیں زندگی کے آداب بیان کرتا ہے، اور مسلمان جب کیونکہ ایک انسان کی حیثیت میں بھی معاشرے میں رہتا ہے اور ایک معاشرے کا فرد ہے، تو اسے آداب اور طور طریقے بیان کیے گئے ہیں کہ اگر یہ محفل میں بیٹھے تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور ایمان والوں کی محفل جو ہے یہ کیسی سجائی جائے، اس کو رب العالمین جل وعلا اس کے آداب کو بیان فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنو، یعنی دیگر قوموں سے ایمان والوں کو یہاں پہلے ہی امتیاز دے دیا گیا، ان کو جداگانہ حیثیت دے کر ممتاز کیا گیا، اور پھر انہیں مجلس کے آداب بتائے گئے۔ واہ، ارشاد ہوا، اے ایمان والوں، واہ۔ ایمان والے ذرا توجہ اور بڑھا لیں اپنی، اور اس بات کو سنیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ فرمایا گیا، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے کہا جائے کہ جگہ کشادہ کرو اپنی بیٹھکوں میں، اپنی مجلسوں میں، تو فافسحوا یفسح اللہ لکم، تو تمہیں چاہیے کہ تم جگہ کشادہ کرو، یعنی آنے والے کو اور جگہ دو کہ وہ بھی تمہاری محفل میں سما جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ، یعنی عمل بھی بتا دیا گیا، واہ، ایکٹ کیسے کرنا ہے اس پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے، اگر کرو گے تو انعام کیا ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی ارشاد فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور اگر یہ کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو پھر محفل سے کھڑے ہو جاؤ۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، رب العالمین جل وعلا تم میں سے ایمان والوں کے درجات بلند فرمائے گا اور علم والوں کے درجات بلند فرمائے گا۔ واہ، یہاں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایمان کے ساتھ ساتھ علم کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا، اور ساتھ یہ بات بھی بڑی ڈومینیٹ ہے کہ یہ آیت کریمہ نازل کس موقع پر ہوئی، کیا ہو رہا تھا، اور ماحول کیا بنا ہوا تھا۔ کیا بات ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محفل میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان سے واعظ و ارشاد کا سلسلہ جاری ہے۔ بدری صحابہ وہ تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان پر زیادہ توجہ دیتے، خصوصی عنایات ان پر ہوتی، اور محفل میں سب سے زیادہ قریب ان کو بٹھایا جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ محفل شروع ہو چکی تھی، صحابہ کرام علیہ رضوان محفل میں تشریف فرما تھے، اور جو جتنی جگہ تھی وہ بھر چکی تھی۔ کچھ بدری صحابہ آنے میں کچھ تاخیر ہوئی انہیں، اور وہ پیچھے کھڑے رہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو سنتے رہے۔ کچھ دیر بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی طرف توجہ فرمائی تو انہوں نے حضور کو سلام عرض کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا۔ پھر انہوں نے دیگر جو حضرات موجود تھے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی جواب دیا، لیکن جگہ ان کے لیے کشادہ نہیں کی۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ افراد کو یہ کہا کہ آپ یہاں سے اٹھیں، اور یہ جو آئے ہیں ان کے لیے جگہ کشادہ کر دی جائے۔ یعنی اس میں بھی دیکھیے کہ آداب بھی ان کو بیان کیے جا رہے ہیں، اور جو زیادہ مرتبے والے لوگ ہیں ان کو، جس طرح آج کل ہماری محفل میں بھی ہوتا ہے کہ محفل کی زینت، رونق محفل، زینت محفل، اور وہ ہوں بھی اس کے اہل، تو ان کو بنانا چاہیے اور اسٹیج پر لانا چاہیے، نمایاں مقام دینا چاہیے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس بھی مل رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لیٹ آنے والوں کو، تاخیر سے حاضر ہونے والوں کو یوں قریب بلایا تو بعض افراد کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم تو پہلے سے موجود تھے، تو ہمیں اٹھا دیا گیا اور ان کو بلایا گیا۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے مسلمانوں کو آداب بیان کیے کہ تم مجلس میں کس کی حاضر ہو، رسول اللہ کی مجلس میں حاضر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا کرنے کا کہہ دیں، تمہیں چاہیے کہ ویسا کر دو، اور دل میں بھی کوئی ملال نہ لاؤ۔ اچھا، یہاں پر صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک تو یہ انسانی فطرت کے مطابق کہ اگر کسی کو اٹھا کر تھوڑی سی جگہ بنائی جائے تو دل میں ایک بات آتی ہے، اس بات کے آنے کا بھی ذکر کیا گیا، لیکن ہیں یہ ایمان والے، اور ایمان والوں کی یہ تعظیم کریں، انہیں یہ بھی سکھایا گیا، گویا ان کی بھی فضیلت کو بیان کر دیا گیا، آنے والوں کی بھی فضیلت کو بیان کر دیا گیا، اور یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ جب آنے والا زیادہ فضیلت والا ہے
تو تمہیں چاہیے کہ زیادہ فضیلت والے کا اکرام بھی کرو، اس کے لیے جگہ بھی کشادہ کرو۔ کیا بات، تو یوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک محفل کا یہ حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرماتا ہے انک بِأَعْیُنِنَا، آپ ہماری نگاہ رحمت میں ہیں۔ سبحان تو جو اللہ، صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں نا، وہ ساری کی ساری محفل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ رحمت میں کیسی ہے کہ رب العالمین نے ان سب کے ہی احوال کو بیان گویا فرما دیا۔ وہ آنے والے بھی، یہ جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا کہ آپ اٹھ کر پیچھے تشریف لے جائیں، جو بعد میں آئے ہیں یہ آگے آ جائیں، ان سب کے حالات کو بیان فرمایا۔ پھر رب العالمین کی طرف سے خوشخبری بھی دی کہ اگر جو اٹھ کر چلے گئے ہیں وہ دل میں ملال نہ لائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کشادگی پیدا فرما دے۔ سبحان اللہ، جو آئے ہیں اللہ کریم ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے گا۔ پھر فرمائے یہ جو تم نے عمل کیا ہے حضور کی محبت میں، نیک لوگوں کی اگر تعظیم میں کیا ہے، تو یہ بھی جان رکھو واللہ بما تعملون خبیر، جو تم نے کیا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خبردار بھی ہے اور بھی بدلے عطا فرمائے گا، اس پر اور بھی انعامات عطا کیا فرمائے بات گا۔ ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ جیسے یہ سنائیے، دین اسلام کتنی پیاری تعلیمات دیتا ہے، آنے والوں کی احترام اکرام اور ان کے لیے کشادگی، جو بیٹھے ہیں ان کا بھی دل نہ ٹوٹے، تو اللہ پاک نے کیسی خوشخبریاں سنائی ہے۔ تو یہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، بالکل، سبحان اللہ۔ اور بالکل بندے کو جو ہے وہ دنیا میں کیسے رہنا ہے، یعنی ایک محفل مجلس، بظاہر تو ایک محفل مجلس ہوتی ہے لیکن اس کے بھی آداب ہیں اور اس میں بھی ایک انداز ہونا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ ہم چلیں ایگزامپل لیتے ہیں فرینڈ سرکل کی، دوست بیٹھے ہیں، اچھی بات بھی تو کر سکتے ہیں، فکر آخرت والی بات بھی تو کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، نیکی کی دعوت والی بات بھی تو کر سکتے کیا ہیں، بات۔ بیٹھ گئے۔ اب ضروری ہے کہ ہم فضول گفتگو کریں، بے حیائی والی باتیں کریں، کسی کی دل آزاری کریں؟ بیٹھ گئے، اچھی باتیں کریں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ جب مسلمان ہیں تو ہمیں تو آخرت کی فکر ہی کرنی ہے نا۔ دنیا کے جائز معاملات کریں لیکن وہ بھی یوں کہ اس میں گناہ نہ ہو۔ تو سید صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ ماشاءاللہ سے جو آج کا ٹاپک ہے، دیکھیں اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ واہ، سبحان اللہ، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ سبحان اللہ، تو اسلام ہر لحاظ سے ہماری تربیت کرتا ہے۔ واہ، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، کاروبار ہے تو وہ کیسے کرنا ہے، شادی کے معاملات ہے وہ کیسے کرنے ہیں۔ یعنی دنیا کا کوئی ایسا فیلڈ نہیں ہے جس میں اسلام، نبی پاک علیہ السلام کی شریعت مطہرہ، آپ علیہ السلام کا کردار، آپ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہماری رہنمائی نہیں کرتا۔ واہ، ہر معاملے اب میں ہر ماشاءاللہ، معاملے میں ہماری رہنمائی کی جاتی ہے اور واہ، بہترین انداز میں کی جاتی ہے۔ کیا بات ہے، تو ایسے جب گیدرنگ ہوتی ہے، ہم۔ چاہے وہ دو لوگ مل کر آپس میں بیٹھتے ہیں، یہ ایک مجلس، ایک گیدرنگ ہو گئی، صحیح، چاہے 3 لوگ ہیں، چاہے 10 لوگ ہیں، چاہے 50 لوگ ہیں، تو اب یہ جو گیدرنگ ہو گئی یہ بھی ایک معاشرے کا حصہ ہے نا۔ واہ، جبھی یہ گیدرنگ جو ہے وہ آپ کے گھر کے اندر ہوتا ہے، آپ کی بہن بھائی والدین موجود ہیں، ٹھیک ہے، کبھی آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کبھی آپ پڑوسیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کبھی علماء اور مشائخ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کبھی جو ہے یہی گیدرنگ جو ہے وہ کہیں کالج کے اندر ہے، یونیورسٹی کے اندر ہے، کہیں یہی گیدرنگ مسجد کے اندر ہے، مدرسے کے اندر ہے۔ تو یہ گیدرنگ مختلف جگہ پہ ہوتی ہے۔ تو اسلام نے یہ جو گیدرنگ ہے، جو آپس میں مل بیٹھ کر بیٹھنا ہے، اس کے بھی آداب بیان فرمائے ہیں واہ، اور اس کے حوالے سے بھی ہماری تربیت فرمائی ہے۔ دیکھیے پہلے تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ میں جس گیدرنگ میں جا رہا ہوں وہ گیدرنگ ہے کیسی۔ واہ، اگر تو وہ گیدرنگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اس کے حبیب علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے ہے، کچھ منفعت پانے کے لیے ہے، کچھ حاصل کرنے کے لیے ہے، کچھ گین کرنے کے لیے ہے، اس گیدرنگ کو اختیار کرنا چاہیے، وہاں جانا چاہیے۔ صحیح، اور جو گیدرنگ سمجھتا ہے کہ لاو لعب کے اندر ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، اس کے حبیب علیہ السلام کو ناراض کرنے والی ہے، نہ دین کا فائدہ اس میں ہو رہا ہے، نہ دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے، نہ میرے اندر امپروومنٹ آئے گی اس سے، نہ میرے جانے سے کسی اور کے اندر کوئی امپروومنٹ آئے گی اس کے اندر۔ تو اب ایسی مجالس سے، ایسی گیدرنگ سے، ایسی جگہ بیٹھنے سے جو ہے وہ اعتراض کرنا چاہیے، ایسی جگہ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے۔ تو پہلے تو گیدرنگ کی غور کر لیں، گیدرنگ ہیں کیسی۔ اگر اچھی ہے تو اس کو اختیار کر لیجئے، اگر اچھی نہیں ہے تو اس کو اختیار ہی نہیں کرنا ہے۔ ماشاءاللہ، اچھا اب آپ چلے گئے جب محفل کے اندر، اب جیسے والدین بیٹھے ہوئے ہیں، اب والدین اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو اب اس طرح سے جیسے گیدرنگ کے اندر جو ہے وہ آنے کے بھی اصول بتائے گئے ہیں،
جانے کے بھی اصول بتائے گئے ہیں کہ جب آتے ہیں تو سلام کرنا ہے، اور پھر جب گیدرنگ میں بیٹھے ہیں، محفل میں بیٹھے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں، تو بیٹھنے کے دوران کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، اور اگر دوران محفل اٹھ کے چلے گئے ہیں اس کا بھی کہ جناب اجازت لے کر اور پھر سلام کر کے روانہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب والدین اگر پہلے سے موجود ہیں اور آپ جا رہے ہیں ان کی گیدرنگ کے اندر بیٹھ رہے ہیں، تو پہلے جاتے سار سلام کریں گے اور بڑی محبت کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، بیٹھنے کے بعد گفتگو شروع کریں گے نا، تو والد صاحب ہیں تو ان کی دست بوسی کیجئے، والدہ ہیں تو زہ نصیب کی ان کی قدم بوسی کیجئے، ہیں کہ والد کا ہاتھ چومنا بھی بڑا اجر ہے، اور والدہ کی تو قدم بوسی کی برکتیں برکتیں ہیں کہ روایت میں موجود ہے کہ جس نے اپنی ماں کے قدموں کو چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لیا۔ اور ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں جنت کی چوکھٹ کو چومیں گے تو انشاءاللہ دروازہ بھی کھل جائے گا۔ کیا بات۔ اچھا، اب والدین یہ ہیں اگر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر والدین آئیں، اب شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی تربیت فرمائی، اور جو ہمارے نیک اعمال کا جو رسالہ ہے اس میں امیر اہل سنت میں گھر کے اندر گیدرنگ کے آداب بھی، صحیح، یعنی گھر میں کیسے رہنا ہے، اور اس میں جیسے بالفرض کہ 15 مدنی پھول جو ہے اس کے اندر لکھے ہیں کہ آپ نے گھر کے اندر دینی ماحول کیسے بنانا ہے، تو اب اس کے اندر اس طرح کی بات بھی ہے کہ جب والدین آئیں تو تعظیماً کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تعظیماً کھڑا ہونا یہ بھی کار ثواب ہے، اور استقبال کرنا اس انداز میں، یعنی تھوڑا پتہ چلے کہ والد صاحب آ رہے ہیں، والدہ آ رہی ہیں، ان کو بھی پتہ چلے کہ کون آ رہا ہے، اور دیکھنے والوں کو بھی پتہ چلے، ایک گرم جوشی کا سا ماحول ہو کہ جناب آپ کے والد صاحب تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ تو والدین جب آئیں کھڑے ہو کر، تعظیماً کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا جائے گا، اور پھر کیا ہے، آئیں ابا جی یہاں بیٹھیں، اپنی جگہ پر ان کو بٹھایا جائے گا، اپنی جگہ پر ان کو بٹھائیں۔ اچھا، اب والدین جو ہیں ان کو اپنی جگہ بٹھائے۔ اچھا، اب والدین، علماء، مشائخ، ابھی والدین کی بات کر رہا ہوں، بزرگ ہیں، علماء، مشائخ، تو جب ان کی بارگاہوں میں بیٹھیں گے اپنی آوازوں کو پست رکھیں گے۔ آپ کی آواز جو ہے اپنے والد کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، آپ کی آواز اپنی والدہ کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو تربیت ہماری فرمائی ہے، فرمایا کہ والدین کے سامنے کیسے ہونا چاہیے، فرمایا ایسا ہونا چاہیے بچوں کو اپنے والدین کے سامنے جیسے ایک زر خرید غلام اپنے آقا کے بارگاہ میں ہوتا ہے۔ کیا بات، زر خرید غلام، کیا بات۔ تو اس انداز میں جناب وہ بیٹھے، اور ادب اور احترام کے ساتھ آواز اونچی نہیں، اچھا نظریں ملانی نہیں ہے، نگاہیں جھکا کر بات کرنی ہے۔ اچھا، والدین جو ہے جب گفتگو کر رہے ہیں تو اب ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ کن چیزوں کو وہ اچھا سمجھتے ہیں، کن چیزوں کو وہ اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ اچھا، ایک تعداد ہے والدین کی، اور ویسے بھی عام روٹین کے اندر موبائل فون دوران جو ہے وہ صحبت، دوران مجلس، دوران محفل، دوران گفتگو، ٹھیک ہے نا، موبائل فون یوز کرنے کے عمومی طور پہ والدین، اور ویسے تو یہ سبھی اس کو کوئی اچھا سمجھتا نہیں ہے تو لیکن یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ خیر، جب والدین کے پاس بیٹھے ہوں تو وہ دیکھنا ہے کہ کن چیزوں سے وہ خوش ہوتے ہیں اور کن چیزوں کے کرنے سے وہ خوش نہیں ہوتے ہیں۔ اگرچہ وہ منع کریں نہ کریں، لیکن آپ نے وہ سمجھنا ہے کہ کن چیزوں کو وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ تو جب والدین کی صحبت میں ہو، جب والدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، جب گیدرنگ کے اندر ہوں والدین کی، تو اس وقت یہ چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر موبائل فون یوز کرنے کو وہ اچھا نہیں سمجھتے ہیں تو موبائل فون پہلے ہی جیب میں ڈال کے جائیں بھائی، ان کے سامنے نکالنا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب ان کے سامنے وہ والی گفتگو کریں کہ جو ان کو پسند آتی ہے، ان کے ذوق کے حساب سے اچھی گفتگو کریں، اور زہ نصیب کہ ہم اپنی ہر مجلس کو ہی علم دین کی مجلس بنا لیا کریں۔ اگر والدین کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں بھی کچھ قرآن کی بات ہو جائے، کچھ حدیث کی بات ہو جائے، کچھ علم دین کی بات ہو جائے، کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کی بات ہو جائے۔ تو اگر یوں ہو گیا نا کہ والدین کے ساتھ بیٹھے، بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھے، عزیز و اقارب کے ساتھ بیٹھے، دوست احباب کے ساتھ بیٹھے، اور ہم نے کچھ علم دین کی گفتگو کر لی، اور اس محفل کو، اس مجلس کو اگر ہم نے علم دین سیکھنے سکھانے کی مجلس بنا لیا، اگر علم کی مجلس بنا لیا، تو علم کی مجلس کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے کہ فرمایا کہ علم دین کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 رکعت نوافل پڑھنے، 1000 مریضوں کی عیاد کرنے، اور 1000 جنازوں میں شریک ہونے سے افضل ہے۔ اور علم دین کی مجلس کو اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو یہ پھر اور بابرکت ہو جائے گی۔ تو ہم اپنی محافل کو پہلے دیکھیں کہ محفل میں جانا کیسا ہے،
وہ محفل کیسی ہے، اگر اچھی ہے تو جائیں گے، اگر اچھی نہیں ہے تو نہیں جائیں گے۔ ایسے ہی جو ہے وہ جن کی گیدرنگ میں بیٹھ رہے ہیں وہ لوگ کیسے ہیں، اگر ہم سے مرتبے میں بڑے ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، اور اسی طریقے سے والدین ہیں، تو ان کے پاس بیٹھنے کے، ان کے ساتھ ان کی صحبت اختیار کرنے کے، ان کی محفل میں بیٹھنے کے آداب کچھ اور ہوں گے، ان کی برکتیں جو ہے وہ لینی چاہیے۔ اگر ہم گھر میں ایسا ماحول بنا لیں تو اللہ نے چاہا تو گھر ہمارا جو ہے وہ امن کا گہوارہ بھی ہوگا اور محبت اور بھائی چارے کو فروغ دینے کا ذریعہ یہ بنے گا۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ ہمارے سید قذافی شاہ صاحب مدنی ماشاء اللہ بڑی زبردست گفتگو فرمائی، اور اپنی گفتگو میں بڑا زبردست احاطہ کیا یہ کہ واقعی ان باتوں کو اگر ہم یاد رکھیں کہ والدین بڑے ہیں، بزرگ ہیں، واقعی ان کے پاس تو بیٹھنے میں ایک ادب کا معاملہ اور بڑھ جاتا ہے۔ بہت ماشاءاللہ ڈیٹیل میں فرمایا کہ نگاہیں بھی نیچی ہو، ان کی آواز سے آواز اوپر بھی نہ ہو، پس رہے، ایک ادب کا معاملہ، آئیں تو تعظیماً کھڑے ہو جائیں، اپنی جگہ بٹھائیں، یہ ان کی بات نہ کاٹیں اور ان کی سنیں۔ اس پر خالد مدنی بھائی مجھے جب سید صاحب یہ فرما رہے تھے تو مجھے ایک ڈاکٹر صاحب کی بات یاد آئی کہ ہم مدنی قافلے میں تھے، تو وہاں کچھ بڑی عمر کے بھی تھے، 40+، 50+، اس کے آس پاس 60 کے آس پاس بھی کچھ لوگ تھے، ہلکا لگا ہوا تھا۔ تو ایک مبلغ سمجھا رہے تھے وہ جدول جو بھی چلتا ہے۔ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ علی بھائی سیکھنے سکھانے میں مبلغ تو اپنی جگہ سکھائیں لیکن کچھ ان کی بھی سنا کریں، یعنی کہ کوئی ریپیٹ کروا لیں کچھ یہ اس طرح۔ بولا 40 سال کے بعد انسان کا سننے کا اسٹیمنا، سب کا نہیں لیکن ایک تعداد پر سننے کا کم ہوتا ہے، بولنے کا زیادہ ہوتا ہے کہ میں بھی کچھ بولوں۔ تو بولا آپ جو سمجھاتے ہیں، ایک مبلغ، دوسرا مبلغ، تیسرا مبلغ، تو ان کو بھی کچھ بولنے کا موقع دیں، ہلکے میں بیٹھے اندر، سیکھیں گے بھی، ان کی دلچسپی بڑھے گی۔ تو بعض اوقات واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین، بعض لوگ کا ہوتا ہے کہ بس میں ہی بولوں، بعض تو واقعی بولتے ہیں تو مزہ آتا ہے، اور بعض بولتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ کب اپنی گفتگو ختم کریں، اور بیزاریت ہوتی ہے، بوریت ہوتی ہے، اور وہ محفل میں عجیب ایک معاملہ ہوتا ہے۔ بعض اگر دوستوں کی محفل ہے تو اس میں بعض کا ہوتا ہے کہ وہ پوری محفل میں چھا جاتے ہیں۔ چھا جانے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سب کی توجہ اپنی طرف کر کے کسی کو بولنے نہیں دیتے، یہ باری باری سب بولیں۔ اور بڑی زبردست ایک بات اور سید صاحب نے فرمائی، والدین، بزرگ، اور یہ تو اپنی جگہ ہیں، عام محفل کے اندر بھی آپ کے بھی تجربات ہوں گے، ہمارے مبلغین کے، مدنی چینل کے ناظرین کی بھی تجربات ہوں گے۔ اب بیٹھے ہیں، محفل ہے، مجلس ہے، اب بیٹھے بیٹھے جی ہاں جی جی، اب لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں، اگر آپ نے ایمرجنسی ہے، کوئی ارجنٹ کام ہے تو الگ بات ہے، تو معذرت کر لیں کہ ذرا سوری میں اس کو دیکھ لوں، یہ کچھ میرا ارجنٹ میسج آیا ہے، لیکن لوگ باتیں کر رہے ہیں، آپ موبائل میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ایک آداب کے خلاف ہے یہ۔ بلکہ مہذب لوگوں کو دیکھا ہے خالد بھائی، جو بات کر رہے ہو نا، بات کاٹنا بیسی منع ہے کہ بات نہیں کاٹنی چاہیے، تو وہ سوری کہہ کے معذرت، ذرا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، بڑا پیارا انداز ہوتا ہے۔ موبائل آتا ہے، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ کال آئے گی، ان کو اٹینڈ اگر کرنی ہے، سوری ذرا معذرت میں کال اٹینڈ کر لوں، لیکن لگتا ہے یہ، اور بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ان کی انکمنگ آؤٹ گوئنگ فری ہے، لوگ بات کر رہے ہیں اور وہ اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں یا بات کر رہے ہیں۔ اب جیسے ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی طرف چہرہ ہے تو ایک بات کرنے میں مزہ بھی آتا ہے، آپ بات مجھ سے کر رہے ہیں، میں دیکھ وہاں رہا ہوں، تو وہ بولے یار کیا ہے یہ، تو واقعی محفل کے، مجلس کے آداب تو پورے ہیں یہ۔ بالکل ہونے چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ گفتگو کر رہے ہیں، چند افراد ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بات سنتے سنتے اچانک کچھ بولنا شروع کر دیا جس کا سارے فلسفے میں، سارے بیان میں کہیں ذکر ہی نہیں تھا، تو توجہ دی، بھائی کیا ہو گیا، کیا کس سے کہہ رہے تھے؟ نہیں یار وہ واٹس ایپ ریکارڈ کروا رہا تھا، میسج ریکارڈ کروا رہا تھا۔ اس طرح کے جو انداز ہوتے ہیں، یہ جسٹر یہ دیتے ہیں کہ آپ کو محفل کے آداب نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں اس طرح ہوتا کہ حضور خود اپنے صحابہ کی ایک تو محفل سجایا کرتے، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ مختلف وفود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے، مختلف گروہ آتے، کسی علاقے سے آ گیا، کسی قبیلے سے آ گیا، تو یوں بھی ہوا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بھی آداب سکھائے۔ ایک گروہ آیا، ایک قبیلہ آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو وہ سب کے سب نا گفتگو کرنے لگے، سب نے کہا کہ ہم آئے ہیں حضور کی بارگاہ میں تو اب ہم بات کریں گے۔ تو جب یوں بات کرنے لگے تو شور ہوا، جس کی وجہ سے کسی کی بھی آواز سمجھ میں نہیں آ پا رہی تھی، یا جو بولنا چاہ رہے تھے حضور، جس کی طرف توجہ فرمانا چاہ رہے تھے، اس کی آواز نیچے رہ رہی تھی، باقیوں کی اوپر آ رہی تھی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو محفل کے آداب بیان فرمایا، ان سے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ سب یہاں آئے ہیں، آپ لوگوں میں سے بڑا کون ہے؟ واہ! تو سب نے کہا کہ ہمارے قبیلے کا تو فلاں بڑا ہے۔
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی نمائندگی کوئی ایک بندہ کرے؟ واہ، سبحان اللہ. کیا طریقہ حالانکہ سکھایا جا خود رہا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے تو یوں بھی حضور کے دربار میں یہ آئے نا، شاہی دربار کے آداب یوں بھی سکھائے جاتے ہیں کہ باہر سے ہی بتا دیا جائے، ایک بندہ ذرا جائے اور طریقے کی گفتگو کرے. صحیح، بالکل. لیکن یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل ہے، کیا جہاں پر پوری توجہ لے کر محفل کے آداب ایسے بیان کیے گئے کہ اٹھنے والا بھی کہے کہ ہماری بات کاٹی نہیں گئی، ہمیں چھوٹا نہیں کہا گیا، ہمیں چھوٹا نہیں کیا گیا. واہ، دونوں طرح سے اس بات کو دیکھیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع یوں بھی تھا کہ جب لوگوں نے کہا کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ ہمارے قبیلے کے بڑے ہیں، یہ بات کریں گے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا بھی مقرر فرمایا کہ تم میں سے یہ نوجوان ایسا لگتا ہے کہ اپنی بات پہنچانے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے. کیا تو بات. حضور نے ارشاد فرمایا اس نوجوان کو سردار بنا واہ، اور اس کے ذریعے سے پیغام پہنچاؤ. تو یوں جب ہم کہیں ملنے کے لیے جاتے ہیں، کہیں بات چیت کرتے ہیں، تو وہاں پر سب کے سب کا بول پڑنا، کہیں ہم آپسی بات چیت میں بیٹھے ہیں، کسی کے پاس کوئی خواہش یا کوئی فرمائش لے کر نہیں گئے، ہم آپس کی دوستوں کی بیٹھک میں، اس میں بھی اگر سب کے سب بولیں گے تو ایک بازاری محفل ہو جائے گی، شور اور ہوگا، دیکھنے والا یہ سوچے گا کہ یار یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. لیکن اگر ہمارا انداز یہ ہوگا کہ ایک بندہ بول رہا ہے، باقی سن رہے ہیں، یا کسی کو بولنا ہے تو اجازت لے لی جائے بولنے کی، بہت پیاری. کہ میں اس پر یہ کہنا چاہتا ہوں، میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کے مختلف انداز بیان کیے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بندہ پڑھے تو اسے واہ، زندگی گزارنے کا سلیقہ ملتا ہے. کیا بات. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انداز یہ بھی بیان کیا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام محفل میں حاضر ہونے والے سارے افراد کو بولنے کا برابر موقع دیا. کیا بات. سبحان اللہ. کتنی پیاری بات ہے. ہاں، کتنی پیاری بات ہے. ماشاءاللہ، آقا کا دربار سبحان. صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب کو بولنے کا موقع دیا جائے. ایک روایت بڑی مشہور ہے، مدنی چینل کے ناظرین نے کئی مرتبہ ہو سکتا ہے سنی ہو، لیکن ذرا اس طرف اسے فوکس کیجئے کہ یہ محفل کے آداب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں. عام طریقہ کار یہ تھا کہ محفل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کچھ عطا فرماتے، کچھ تقسیم فرماتے، تو وہ دائیں جانب سے شروع کرتے. واہ، واہ. اور ایک ادب یہ بھی تھا کہ جو بزرگ ہیں، بڑی عمر کے افراد ہیں، ان سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہل فرماتے. واہ. ایک دفعہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی محفل میں. واہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نوش فرمایا پیالے میں، اور اس کے بعد وہ پیالہ آگے بڑھانا تھا کہ باقی افراد بھی پئیں. تو جو دائیں جانب سب سے قریب بیٹھے تھے نا، وہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کم عمر صحابی تھے، اور جو بائیں جانب بیٹھے تھے وہ بڑی عمر کے افراد تھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیے کہ دائیں جانب سے پہل فرمانا، ابتدا فرمانا، آغاز فرمانا یہ زیادہ پسندیدہ تھا، کیونکہ یہاں بچہ بیٹھا تھا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، اس نو عمر بچے سے یہ پوچھا کہ اگر آپ کی اجازت ہو واہ. تو میں یہ بڑی عمر کے صحابی سے شروع کر لوں، سبحان. بائیں جانب سے شروع کر لوں. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسے اسے پروٹوکول دے رہے ہیں، کیا اور اس محفل میں آنے کے بعد وہ اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھ رہا کہ میں یہاں آؤں گا تو مجھے تو کوئی پوچھا ہی نہیں جائے گا، آقا میں تو کی اسے شان، کونے میں پڑا مالک رہوں گا. کل ہیں، آقا کا دربار ہے، اور کیسی عاجزی. اللہ بچے سے اجازت ہوں. کا فرما رہے ہیں. کیا بات ہے. اور بچہ دیکھیں کتنا پیارا ہے، صحابی کا بیٹا ہے، اور نبی کے تبرک کا معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ویسے جو چاہیں آپ کریں، لیکن میں آپ کے تبرک پر کسی کو ترجیح نہیں دے. کیا بات ہے. وہ بھی دیوانگی، ہاں، وہ بھی ان کی. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے دے دیجیے. اچھا پھر یوں نہیں ہوا کہ حضور نے فرمایا چلو بھائی پوچھا تھا کافی ہوا. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار. اللہ ہم بھی اگر اسے اپنی زندگی میں لے آئے نا اکبر. تو بہت ساری چیزیں ہماری گھر سکون کا گہوارہ بن جائے. ایک چھوٹے چھوٹے موقع پر یہ احساس ہوتا رہے کہ ہمارے لیے کیا جا رہا ہے. واہ. آپ علی بھائی دیکھتے ہوں گے نوجوانوں کا ایک غلط شکوہ ہے، بڑھتا جا رہا ہے، لیکن کیا کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا ہے. وہ کیا ہے کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی لمبی لسٹ ہوگی، کیا چیز ہوگی، کون سی عمارتیں ہمارے لیے تعمیر ہوں گی. اگر ہم دسترخوان پر صرف یہ ماحول رکھیں نا کہ غذا کا عمدہ حصہ والد گرامی اپنے ہاتھ سے نکال کر اپنے بچے کو دے دے، واہ. تو یہ ہر کھانے کے وقت ریکال ہوگا کہ آپ کا باپ آپ کے لیے آج بھی یہ کرتا ہے کہ اچھی چیز آپ کے لیے نکال کے رکھتا ہے. صحیح. پھر یہ جب دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹ رہیں گے نا تو پھر دونوں کو ایک دوسرے کی طبیعتوں کا احساس ہوگا. یہاں والدین الگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، بیٹوں نے بچوں نے الگ کھانا کھانا ہے، کبھی اس طرح سے ملن ساری کا ماحول ہی نہیں بن رہا، تو وہ ایک دوسرے کی محبتیں بھی دور ہوتی چلی جاتی ہیں، اپنائیتیں بھی دور ہوتی چلی جاتی ہیں.
پھر کیا مجلس اور کیا آداب. صحیح فرما رہے ہیں. جب گیدرنگ ایسے رہی نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں مل کر کھانے کی بشارتیں ارشاد فرمائی. واہ، اس کی فضیلت اس برکت پر کیسی مل ہے. کر کھانا، ایک تو وہ فضائل ہیں جو قیامت میں عطا ہوں گے، دسترخوان میں برکت، رزق میں برکت وغیرہ وغیرہ، لیکن اس سے ایک خاندان میں، معاشرے میں اور گھر میں جو ڈیولپمنٹ ہے، جو ہم ایک دوسرے کے مزاج کو اور انداز کو سمجھ پائیں گے، اس کا بیان ہی اور ہے. کیا بات، آپ ایک دوسرے سے کلوز ہو جاتے ہیں تو بھی تو آپ کو پتہ چلتا ہے کیا کہ کیا بات، برا لگے گا، کیا بات، کیا کیا بات. اچھا لگے گا، پھر ہی تو اس کا خیال رکھ پاتے ہیں. لیکن جب پتہ ہی نہیں ہے، نہ آپ کو میری روٹین پتہ ہے، نہ مجھے آپ کی پتہ ہے، ہم ایک ہی گھر میں رہنے والے ہیں، تو ہم کب ایک دوسرے سے آشنا ہوں گے؟ پھر کبھی اگر کسی موضوع پر بات کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے تو مجھے آپ کی حدود نہیں پتہ، آپ کو میری حدود نہیں پتہ. میں وہ بات کروں گا جو آپ کو بری لگ رہی ہوگی، آپ وہ کریں گے جو مجھے بری لگ رہی ہوگی. نتیجہ یہ ہوگا کہ بڑے ٹائم بعد ایک ہی گھر کے رہنے والے محبت سے ایک جگہ پر بیٹھے تھے اور اٹھتے اٹھتے ناراضگیوں کے ساتھ اٹھ گئے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محفل کا یہ انداز دیکھیے کہ چھوٹے کو بھی نوازا، واہ بڑے کو بھی نوازا، اور بڑے کو بتا دیا کہ چھوٹے کے ساتھ کیا کیا جائے، واہ چھوٹے کو بتا دیا کہ بڑا ہو تو اس کی بھی اہمیت پوری ہے، اس کو بھی دینی چاہیے. واہ. میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کروں گا، ہمارے خالد بھائی نے جو فرمایا بھی ہے کہ ایک ساتھ گفتگو کرنا، سب ایک ساتھ بولنا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مجلس کا بھی حوالہ دیا، اور کتنا پیارا انداز تربیت کا، کیا کہنا ہے آقا کی شان کے. آج کل ہم دیکھیں اسپیشلی جہاں قریب قریب گھر تو قریب قریب ہی ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ گھر وہاں کو پہاڑ پہ تو ہم رہتے نہیں ہیں، پہاڑ پہ رہنے والے ہیں اپنی جگہ. اسی طرح کراچی یا بڑے شہروں میں فلیٹ سسٹم ہے. جب گھر کے 4 6 8 10 افراد جمع ہوتے ہیں، یا کوئی مہمان آ جاتے ہیں، یا گھر میں کوئی تقریب ہے یا کوئی شادی بیاہ ہے، اتنا مل کر لاؤڈلی بولتے ہیں، اتنا شور و غل ہوتا ہے کہ پوری بلڈنگ کے اندر لگتا ہے کوئی طوفان آ گیا. سونے والا سو نہیں سکتا، پڑھنے والا پڑھ نہیں سکتا، بیمار جو ہے وہ دوائی لے کے آرام نہیں کر سکتا. تو اپنی آواز بھی نارمل رکھیں، بیٹھ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. پھر خواتین، اسلامی بہنیں یہ بھی بیٹھتی ہیں، ان کی تو محفل کو لمبی لگتی ہے. کہتے ہیں نا خواتین بیٹھ جائیں تو بیٹھنے کے بعد گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بات کرنے کے بعد، سب ایسی نہیں ہوتی ہوں گی، ناراض نہیں ہوئیے گا، لیکن ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بات کرنے کے بعد کہیں بہن ابھی تو کچھ بولا ہی نہیں، چلیں پھر کبھی بیٹھیں گے. پھر نکلتے نکلتے دروازے پر آدھے گھنٹے کی محفل اور لگ گئی، چلو ابھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں بعد میں. تو خواتین ٹھیک ہے آپس میں ملتی ہیں، شریعت کے دائرے میں بات چیت بھی کریں، اخلاق کا دامن بھی نہ جائے، اور آواز بھی گھر سے باہر نہ جائے، اس کی بھی احتیاط کی جائے. اسی طرح یہ ٹاپک جو لیا تھا ہمارے سید صاحب نے کہ محفل کے اندر موبائل کا استعمال، اس کی بھی احتیاط کی جائے. کہ موبائل جب یوز کریں گے تو وہ محفل میں تو اب کٹ گئے نا. یہ اگر آپ نے موبائل کے ساتھ ہی رہنا ہے تو اپنا موبائل لے کے تنہا بیٹھ جائیں. تو اس کی بھی احتیاط کی جائے. والدین بیٹھے ہیں، دوست بیٹھے ہیں، کوئی بھی ایسی گیدرنگ ہے یہ. اسی طرح میت میں کہیں گئے، جنازہ تھا، میت تھی، اب وہاں بیٹھ کر آپ ہنس رہے ہیں، لطیفے سنا رہے ہیں، یا کھی کر رہے ہیں، اب دانت نکل رہے ہیں، اور یہ موقع نہیں ہے مسکرانے کا. تو مسکراہٹ وہاں حاجت نہیں ہے، بلکہ میت میں گئے، وہاں لوگ افسردہ ہیں، غم زدہ ہیں، وہاں نارمل کنڈیشن میں بیٹھیں، اصال ثواب کی باتیں کریں، اچھی باتیں کریں، نیکی کی بات کریں. اسی طرح مریض ہے تو مریض کے پاس لوگ جاتے ہیں، کیا یار جانا پڑے گا، فلاں بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، پورا کے پورا جلوس جاتا ہے. اب ثواب کی نیت سے ہی جانا چاہیے. اب ہم اپنے دل پر غور کر لیں کہ ثواب کی نیت سے گئے تھے کہ حاضری لگانے، فلاں بیمار ہے، رشتہ دار بیمار ہے، جانا پڑے گا، چلو سب چلتے ہیں. پتہ چلا مریض بیچارہ کہ ابھی دوائی لے کے لیٹا تھا، جا کر سب اس کو لیکچر دیتے ہیں، آپ اپنا آرام کا خیال رکھیے گا، آپ آرام کیجیے گا. اور پتہ چلا کہ سب نے جا کر اس کے پاس بیٹھ کر مریض کا ایسا حل کر دیا کہ وہ کمر کے درد کا مریض تھا اور اس کی کمر کا درد بڑھ گیا. اس نے آرام کی دوا لی تھی، اس آرام کے اندر غنودگی تھی، مریض کی بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند ہو رہی ہیں، جھوم رہا ہے، اور ہم بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ اس کو نصیحتیں کر رہے ہیں. تو مریض کے پاس بھی ایک لمیٹیشن ہے کہ اتنی لمبے ٹائم کے لیے نہ بیٹھ جائیں، یا بعض اوقات مریض کے پاس بات کر رہے ہوتے ہیں، اتنی کر رہے ہوتے ہیں کہ بندہ بیزار ہو جاتا ہے. علی بھائی اس میں تھوڑا سا مریض جی. کے پاس جانے کے حوالے سے نا کچھ تجربات ایسے ہوئے ہیں، یعنی مریض کے پاس بیٹھ کے اس کی ڈھارس بندھانی چاہیے. واہ، وہاں پہ جا کے ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے جیسے کہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے اور فلاں آپ مر گیا دعا تھا، داری فلاں کرتے مر ہیں گیا کہ تھا. حضرت وہ فلاں کو ہارٹ کا مسئلہ ہوا تھا، فلاں کو ہوا تھا، وہ بھی مر گیا،
یہ بھی مر گیا. آپ جس مریض کے پاس گئے ہوئے ہیں اس کے پاس جا کے اس کو دلاسا دینا ہے, صحیح فرما رہے, بہت پیاری وہ بات. ڈھارس دینی ہے. وہاں جا کے ایسی گفتگو شدید نہیں کرنی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کل مرتا گیا وہ آج ہی مر جائے بیچارہ. تو اس کا بھی جو ہے نا, بہت پیاری اس بات. گیدرنگ کا بھی ایک ادب احترام ہے. وہاں پہ گفتگو کیا کرنی ہے, وہ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے لا باس طہور انشاءاللہ دعا ہے, سبحان اللہ. اور اس ٹائم پہ اس کی دلجوئی کا سامان کرنا ہے, اللہ کی رحمت کو جو ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے, اس کے لیے اس کی ڈھارس بندانی ہے, اس کی ٹینشن کم کرنی ہے, ٹینشن ریلیز کرنی ہے, ٹینشن بڑھا کے نہیں آ جانی ہے. یہ بڑی پیاری بات فرمائی آپ نے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی مجلس محفل میں بیٹھے نا, تو کوئی ایک موضوع چلا, بالفرض کوئی مریض کا یہ واقعہ چلا, اب سب کو مریض کے واقعات یاد آئیں گے. اچھا یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, ہم پروگرام میں بیٹھے ہیں, آج ہمارا ٹاپک ہے تو ہمیں بھی یہ واقعات یاد آ رہے ہیں. اب سب ماہرین اپنی اپنی رائے دیں گے اس پر, وہ لمبا چلتا رہے گا. یہ اسی طرح کہیں وہ کوئی حادثے کا آ گیا, کوئی ڈکیتی کا واقعہ آ گیا, تو سب کو اپنے واقعات یاد آئیں گے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, لمیٹیشن بھی رکھیں ٹائم کی. بیٹھ گئے تو بیٹھ ہی گئے, اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں. کسی کے گھر پر گئے, بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ کسی کے یہاں انتقال ہوا, تو اب وہ تعزیت کے لیے لوگ آئیں. اب تعزیت کے لیے آئیں تو دوپہر کو آ گئے, چلو کھانا وغیرہ جو بھی تھا ریفریشمنٹ, شام ہو گئی, شام کا بھی ہو گیا, رات ہو گئی, رات کا بھی ہو گیا. اب جن کے گھر پہ گئے وہ گھڑیاں دیکھ رہے ہیں, بیچارے پریشان کہ کیا, اچھا وہ روز آنے والا اپنی سہولت سے آئے, 4 4 6 6 8 8 10 10 آ جائیں. اچھا بات کر رہے ہیں, اس وقت تو واقعی فیل نہیں ہوتا. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, کہیں عیادت تعزیت کے لیے بھی جائیں تو ایک لمیٹیشن تو رکھیں نا, کہ میں نے اتنے بجے جانا ہے, اتنے بجے اٹھ جانا ہے. اچھا یہ بھی ایک ہے کہ کہیں جائیں, خیر آنے جانے کا وہ آداب میں آ جائے گا یہ, لیکن گیدرنگ محفل تو جم ہی جاتی ہے. جی اب میں نے تو تقریباً اپنا روٹین یہ بنا لیا ہے, کسی کے یہاں بھی جاؤں تو میں کوشش کرتا ہوں پہلے کال کر کے پوچھ لوں وہ گھر پہ ہیں کہ نہیں ہیں. انسان ہے, مصروفیت بھی ہو سکتی ہے, مجبوری بھی ہو سکتی ہے. اچھا پھر اچانک پہنچ گئے, وہ کسی ایمرجنسی میں ہیں, تو ہمارے یہاں بھی بعض لوگ آ گئے, جیسے بالفرض جی آ گئے, بولا آپ ملے نہیں. اب 2 2.5 افراد 3 افراد اب گھر میں بچے ہیں, اب کوئی آ گیا اور نہیں کوئی گھر میں, اب آنے والے کے لیے بھی آزمائش. تو خیر یہ محفل کے آداب سے مراد, چلو کہ محفل جمانے بھی گئے تو سامنے والے کی بھی سہولت دیکھیں کہ جس کے ہم جا رہے ہیں اس کے لیے آسان ٹائم کون سا. مریض ہے تو باقی یہ بات بھی مریض سے یاد آیا, کئی ہاسپٹل میں ملاقات کے ٹائمنگ ہوتے ہیں. اچھا ہم جیسے ان کو, بعض لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے, کیا یار 3 سے 5 ہم تو جا ہی نہیں سکتے. تو مریض کے لیے بھلا اس میں کہ بھائی 3 سے 5 جس نے آنا ہے مل کے چلا جائے. یہ اچھا اب رات کو جا رہے ہیں 11 بجے 11:30 بجے 12 بجے, حضرت اٹھیے, آپ نے دوائی لی تھی, ہم عیادت کرنے آئے, اب سو گئے, اب اٹھیے, ہم آپ سے تعزیت کرنے کے لیے آئے ہیں. تو کہیں بھی بیٹھیں کریں تو اس کا سب لازمی دیکھیں کہ ہم نے کب جانا ہے, کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, کیا گفتگو کرنی ہے. پھر محفل مجلس کے آداب بھی یہ ہیں کہ بعض لوگوں کو خود پتہ نہیں ہوتا, یا تو کوئی ایسا خیر خواہ بنا لے اپنا کہ وہ آپ کی بری عادات آپ کو بتائیں. بعض اوقات ہمارے جملے, ہماری ورڈنگ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا, ایسے نکلتے ہیں کہ انداز گفتگو چبھنے والا ہوتا ہے, لوگ بیزار ہو جاتے ہیں. تو کسی خیر خواہ کو کہہ دیں جو خیر خواہ ہو, وہ اچھے انداز میں سمجھا دے کہ یار آپ کی یہ بات ٹھیک نہیں تھی. اسی طریقے سے بے حیائی کی طرف نہ جائیں. اسی طرح کہیں بیٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان, تو یہ باقاعدہ امیر علیہ سنت نے بھی تربیت فرمائی ہے, اور یہ محفل کے آداب میں سے ہیں کہ اس طرح کے اعمال کرنا کہ لوگوں کو کراہیت ہو, تھوکنا یا بار بار جو ہے وہ ناک میں ہاتھ ڈالنا, یا اس طرح کے اپنے جسم کے اعضاء پر ہاتھ لگانا جو محفل میں اچھے نہیں سمجھے جاتے, معیوب سمجھے جاتے ہیں. اچھا بیٹھنے میں بھی, محفل میں بیٹھے ہیں تو اپنا کرتا وغیرہ ٹھیک کر لیں, پتہ چلا کوئی ایک پائنچہ اوپر ہے تو پتہ چلا ایک قمیض اوپر ہو گئی ہے, تو ایک اچھے انداز میں بیٹھیں, بولیں تو اچھا بولیں, سنیں تو بھی توجہ کے ساتھ سنیں کسی کی بات, تو انشاءاللہ یہ ماحول ایک بنے گا. اور پھر اللہ کرے ہماری محفل اللہ والوں کا صدقہ مل جائے, اللہ کے نیک بندوں کا صدقہ مل جائے کہ ہماری محفل جو ہے وہ خوف خدا والی ہو, عشق رسول والی ہو, رقت والی ہو, فکر آخرت والی ہو, نیکی کی دعوت والی ہو. جب کوئی بندہ اٹھے تو نیکیوں کی خوشبوئیں لے کر اٹھے. کہتے ہیں نا کہ اچھی صحبت, اچھی گیدرنگ ایسی ہے کہ گویا عطر کی دکان, عطر لے نہ لے خوشبو ضرور اس کو آ جائے گی, خوشبو سے نفع لے لے گا. اور بری محفل, بری صحبت یہ ایسی ہے جیسے کوئلے کی دکان, کہ کوئلہ لے نہ لے, کوئلے کی دکان میں جائے گا یا تو ہاتھ کالے ہوں گے یا کوئلے کے ذرات اڑ کے کپڑے کالے کر دیں گے, یا گویا بھٹی ایک کہ اس کی چنگاریاں اڑ کے جلا دے گی. تو اپنی صحبتیں بھی دیکھیں کیا ہے.
جہاں فحاشی کی باتیں ہوتی ہوں، بے حیائی کی باتیں ہوتی ہوں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس صحبت کی طرف بھی ہمارا ٹاپک چلا جائے گا. ٹاپک وہ نہیں ہے، لیکن محفل سے صحبت تو ملتی ہے نا. اب جی کوئی تو شخص ایسا ہے آج جو نشہ کرنے والے ہیں، شراب پینے والے ہیں، جوا کھیلنے والے ہیں، ہیروئن پینے والے ہیں، چرس پینے والے ہیں، بدکاریاں کرنے والے ہیں. کیا ماں کے پیٹ سے ایسے پیدا ہوئے تھے؟ نہیں. ان کو ایسی صحبت ملی، ایسی محفل ملی، ایسی مجلس ملی، ایسی گیدرنگ ملی کہ جہاں یہ جا کر بیٹھے. دیکھیں سگریٹ اگرچہ اس کا جو بھی شرعن حکم ہے، لیکن معیوب تو سمجھا جاتا ہے نا اس کو. کسی نے تو سگریٹ پینے والے کو پہلا کش لگوایا ہوگا، ارے پیلے پیلے ڈرتا ہے، پیلے ایک کش. یہی سگریٹ کا پہلا کش لگوانے والا اس کو پھر چرس کا کش لگوائے گا، پھر ہیروئن پلوائے گا. اسی طرح ڈکیتی کرنے والے جان سے مار دیتے ہیں لوگوں کو لوٹنے کے چکر میں، تو کسی نے تو اس کو پہلا فائر کرنا سکھایا ہوگا، ڈکیتی کرنا سکھائی ہوگی. یہ کون لوگ ہیں جو بے حیائی کی باتیں ہیں، فحاشی کی باتیں ہیں، چوری، ڈکیتی، شراب. جو شراب آج شرابی کہلاتا ہے، شراب پیتا ہے، کسی نے تو اس کو شراب کا پہلا گھونٹ پلایا ہوگا کہ پی، کیوں ڈرتا ہے، پی لے. اور آج کل تو کیسے کیسے نشے، آئس کا نشہ، دیگر نشے اسکول کالج یونیورسٹی میں پہنچ گئے. تو اپنی صحبت دیکھیے، اپنی گیدرنگ دیکھیے، اپنا اٹھنا بیٹھنا دیکھیے کہ آپ کس میں بیٹھ رہے ہیں، کس میں اٹھ رہے ہیں. والدین سے میں عرض کروں گا، گھر کے جو بڑے ہیں اپنے بچوں کو دیکھیے. آج جو ڈکیتیاں کر رہے ہیں نوجوان، کسی ماں کے تو بیٹے ہیں، کسی باپ کے تو جگر کے ٹکڑے ہیں. کیوں ان کی تربیت نہیں کی، کیوں ان کو ایسی صحبت سے نہیں بچایا. ہم اپنی مستی میں لگے رہے، وہ اپنی مستی میں لگے رہے، پھر یہ ہاتھ سے نکل گئے. اور آج آپ دیکھیں معاشرے کا ایک طبقہ نشے کا عادی بنتا چلا جا رہا ہے، جوا، گندی چیزیں، بے حیائی کی چیزیں. تو اپنی صحبتیں، اپنی مجالس، اپنی گیدرنگ، اپنا ماحول اچھا کیجئے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں ہم ایک ویڈیو کلپ بھی لیتے ہیں. تو آج ایک زبردست ویڈیو کلپ ہے، ذرا توجہ کے ساتھ اس کو دیکھیے گا. یہ سردیوں میں جو موڈ تبدیل ہوتا رہتا ہے، رولر کوسٹر بنا ہوتا ہے، کبھی اوپر چلا جاتا ہے، کبھی بالکل بیٹھ جاتا ہے، اکتاہٹ ہوتی ہے، بستر سے نکلنے کو دل نہیں کرتا. دیر از اے سائنٹیفک ایکسپلینیشن فار دیٹ. اس کی ایک سائنسی وجہ ہے، اور وہ ہے SAD، SAD، سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر. یہ جو اس کی وجہ ہے سورج کا نہ نکلنا یا کم نکلنا ہے. تو یہ ایک ونٹر ڈپریشن کی ٹائپ ہے، نیند زیادہ آتی ہے اور بھوک زیادہ لگتی ہے. ایسے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اپنی غذا کے حوالے سے اور دیگر معاملات میں. ویسے یہ ٹھنڈی ہوا یہ کلیئر، کلین اور ڈرائی ہوتی ہے، صاف ہے اور خشک ہے. اور شدید گرمیوں کے بعد جب یہ ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، انسان کو ویسے بھی بہت زبردست لگتا ہے. یاد رہے کم درجہ حرارت میں نیند زیادہ اچھی آتی ہے. 15 ڈگری سینٹی گریڈ سے 19 ڈگری سینٹی گریڈ تک آپٹیمل ٹیمپریچر ہے نیند کے لیے. اور ٹھنڈ میں، سردیوں میں ریفرینشیل کریٹیویٹی یعنی زیادہ اچھا سوچنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے. اور پھر سردیوں میں ایک زبردست ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. انسان کے جسم میں 2 طرح کی فیٹس ہوتی ہیں، براؤن فیٹس اور وائٹ فیٹس. براؤن فیٹس یہ اچھی ہیں اور وائٹ فیٹس یہ بیڈ فیٹس ہیں. اور ٹھنڈ میں، سردیوں میں خود بخود یہ وائٹ فیٹس براؤن فیٹس میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. بس یہ احتیاط کرنی ہے کہ ہیٹر کے سامنے بیٹھنے کے بجائے گرم کپڑے استعمال کریں، گرم کپڑے جو ہلکے ہوں. اور پھر اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ وائٹامن ڈی سپلیمنٹس لیں، کیونکہ سورج نہیں نکل رہا اور سورج وائٹامن ڈی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. کیلشیم سپلیمنٹس لیں اور ایکسرسائز یعنی انڈور ایکسرسائز، گھر کے اندر رہ کے واکنگ اور دیگر ایکسرسائز، اس کی عادت بنائیں. ونٹر سیزن، سردیوں کے موسم کے بارے میں سن کر ذہن میں کیا آتا ہے؟ چیپڈ لپس، کریکڈ ہیلز اینڈ وارم کلوتھس، سوکھے ہونٹ، پھٹی ہوئی ایڑیاں اور گرم کپڑے. لیکن یہ موسم قوت مدافعت بڑھانے کے لیے بہترین ہے، بیکاز باڈی انجن ورکس بیسٹ ان ونٹر اینڈ فوڈ از آلسو بیٹر ڈائجسٹڈ. انسان کے جسم کا جو انجن ہے وہ بڑا زبردست کام کرتا ہے سردیوں میں جناب، اور کھانا بھی بڑا اچھا ہضم ہوتا ہے. اور ہمیں اس کھانے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ گرمی بھی پہنچائے اور غذائیت بھی، وارمتھ اینڈ نورشمنٹ. So any vegetable that takes time to grow and in which the edible part is beneath the surface of ground is good in winter and is warming. ہر وہ سبزی جس کو پکنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور جس کا کھانے والا حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے، یہ گرمی دینے والی ہوتی ہے اور سردیوں میں بہت اچھی ہوتی ہے. گاجر ہے، وائٹامن اے کا خزانہ ہے جناب. اور یہ پیاز ہے، لہسن ہے، ٹیسٹ بھی بڑھاتے ہیں، فائٹو کیمیکلز ہوتے ہیں اس کے اندر. اور یہ آلو جو ہے یہ انرجی کا بہت بڑا سورس ہے. مولی ہے، یہ بھی بڑی زبردست ہے. اور یہ ہیں ونٹر گرین، پودینہ، پالک، ہری مرچ.
लाल मूली, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत मिलती है और मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ जिस्म के अंदर एक ढाल बन जाती है। और 3 और ये सुपर फ्रूट्स हैं जनाब, पपीता है, अनानास है और खजूरें हैं। फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और बहुत सी विटामिन्स का ये भी ख़जाना है, जिस्म को गर्म रखेंगे, ग़िज़ाइयत देंगे। मिल्क शेक बना लें, जूस बनाएं या वैसे ही खा लें, सर्दियों में बेहतरीन है। और सर्दियों के बादशाह ऑरेंज को तो बिल्कुल नहीं भूलना। विटामिन सी इसकी पहचान है, लेकिन इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल सीवी भरा पड़ा है ग़िज़ाइयत से। तो रोज़ाना कम अज़ कम एक ऑरेंज या इसका जूस मस्ट और मस्ट है। और फिर सूप, किचन में जो कुछ पड़ा ना उसका सूप बन जाएगा और एक प्याले के अंदर आपको ग़िज़ाइयत का खजाना मिल जाएगा। और सर्दियों में गर्मियों की निस्बत स्पाइसेस भी ज़्यादा खाए जा सकते हैं। मस्टर्ड, एसोफेटिडा, हींग जिसे कहते हैं, ब्लैक पेपर, अजवाइन और हल्दी वगैरह, ये नज़ला ज़ुकाम से बचाते हैं, जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत में बहुत इजाफा करते हैं। भूख भी ज़्यादा लगती है, जिस्म में खून की गर्दिश सही बढ़ती है और खाने को हजम भी ठीक करते हैं। बहरहाल बहुत ज़्यादा मसाला जात वो बाज़ मरीज़ों के लिए अच्छे नहीं होते, ख़ास तौर पे जिन्हें पेट का मसला हो तो डॉक्टर से ज़रूर रुजू कर लीजिए, मशवरा कर लीजिए। और ये जितनी बातें हमने आपसे अर्ज़ की, इन पर अमल करेंगे तो सर्दियों के मौसम में भी इंशाअल्लाह जिस्म चुस्त रहेगा और सेहतमंद भी रहेंगे। तो मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, ये वीडियो क्लिप आपने जो देखा, अल्लाह पाक इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, नेक आमाल, इस्लाह आमाल, ये भी एक समझ लें कि एक सोहबत, यूँ कि जैसे कहते हैं ना किताब भी सोहबत है, तो मदनी चैनल भी एक सोहबत है। तो नेकियों की प्रैक्टिस बनाने के लिए नेक आमाल ये ज़बरदस्त, इस्लामी भाइयों के लिए 72, 72, इस्लामी बहनों के लिए 63, 63, मोबाइल के अंदर भी ये डाउनलोड हो जाता है नेक आमाल की जो एप्लीकेशन है। तो रोज़ाना नेक आमाल का जायज़ा लीजिए। डेली वाले भी हैं, वीकली वाले भी हैं, मंथली भी हैं, ईयरली भी हैं, रोज़ाना, हफ्तावार, माहाना, सालाना। तो ये नेक आमाल अपनी ज़िंदगी में बसा लीजिए। देखिए आज का नेक अमल क्या है। 15वीं सदी की अजीम इल्मी और रूहानी शख्सियत, शेख तरीक़त, अमीर अहले सुन्नत, बानी दावत इस्लामी, हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने इस पुरफ़ितन दौर में नेकियां करने और गुनाहों से बचने के तरीक़ों पर मुश्तमिल शरीयत व तरीक़त का जामे मजमुआ 72 नेक आमाल बसूरत सवालात अता फरमाए हैं। 72 नेक आमाल में से एक नेक अमल ये है, क्या आज आपने घर में और बाहर मजाक मस्खरी, तंज, दिल आजारी और कहकहा लगाने यानी खिलखिलाकर हंसने से बचने की कोशिश की? याद रखिए, किसी मुसलमान का बिला वजह शरई दिल दुखाना कबीरा गुनाह है। तो मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक बस हमें नेक आमाल का आमिल बना दे। ये नेक आमाल भी हमें, जब हमारी आदत बन जाएगी, हम नेक होंगे तो हम फिर नेक सोहबत की तरफ ही जाएंगे, नेक महफिल की तरफ ही जाएंगे, नेक मजालिस की तरफ ही जाएंगे और इसकी खूब बरकत नसीब होंगी। जी सही है साहब। देखिए, लम्हा भर की भी सोहबत किसी के साथ है, गैदरिंग है, मुलाकात है, तो बरोज़े क़यामत इसके बारे में पूछ-गिछ होगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर बंदा ये कॉन्सेप्ट बना लेना कि अभी जो मैं गैदरिंग करने जा रहा हूँ, जिसमें शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ, बरोज़े क़यामत इसके बारे में पूछा जाएगा, तो बंदा मोहतात हो जाता है। अच्छा, अपनी गैदरिंग को, अपनी मीटिंग को, अपनी जो मजलिस है, इसको कुछ ना कुछ गेन करने का नज़रिया बना। वाह वाह। अच्छा, अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आपका फिज़िक्स पढ़ रहे हैं या बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपकी जो गैदरिंग है ना, वो इन्हीं स्टूडेंट्स के साथ होनी चाहिए। अब अगर जो है वो ये समझ ले आप मैथ में इंटरेस्टेड हैं, तो बायोलॉजी वालों के पास बैठने से वो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा उतना कि जो मैथ वाले लोगों के साथ बैठेंगे। ये भी एक लर्निंग का और सीखने का एक ज़रिया होता है कि हल्का अहबाब ही आप ऐसा रखें कि जिनका ज़ौक़ और जो तबीयत जो है ना वो उसी तरह की है। अब मैथ वाले के साथ बैठेंगे, वहाँ पे कैलकुलेशन हल होंगी, आप सही सही, उकदे हल होंगे। जो बायोलॉजी के वालों के साथ बैठेंगे तो वो वहाँ की बातें करेंगे, जो फिज़िक्स वालों की बातें करेंगे वहाँ की बातें करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं आपके अपने सब्जेक्ट के अंदर, जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आपकी ग्रिप बढ़े, तो जो आपकी गैदरिंग है ना, वो उस टॉपिक के अंदर जो महारत रखने वाले लोग हैं ना, जो क्लास में टॉपर हैं, जो अच्छे लोग हैं उस उन्वान के ऊपर, जिनकी ग्रिप अच्छी मजबूत है, उनके साथ बैठने की रूटीन बनाएं, तो वो
جو وہاں جب ڈسکشن کریں گے نا تو وہ گین کرنے کا، کچھ نہ کچھ لینے کا، کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنے گا، اور اللہ نے چاہا تو اس مضمون کے اندر آپ کی گرپ بھی جو ہے مضبوط ہو جائے۔ کیا بات ہے، واقعی یہ دنیاوی طور پر بھی اپنی اسکلز ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے اسکلز پرسن کے ساتھ رہیں، اور ایسے لوگ جو واقعی ایک جس کو کہتے ہیں نا انرجیٹک لوگ ہوں، انرجیٹک لوگ، اللہ ان کی صحبت بھی آپ کو انرجیٹک بنا دے گی۔ اور سست کاہل لوگ، مایوس لوگ جو بیٹھے بیٹھے خیالی پلاؤ یا خیالی خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہے، روزانہ محفل جمے گی، چائے کے سٹال پر بیٹھیں گے، یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے، سینڈوچ کھایا، برگر کھایا، اور بس کھا پی کے باتیں کی کروڑوں کی، پھر آ کر بیٹھ گئے پکوڑوں کی دکان پر، کرنا کچھ نہیں ہے۔ رات جو ہے وہ دیر سے سونا ہے، صبح اٹھنا نہیں ہے، اور راتوں رات کروڑ پتی بن گئے، رات کو کار بھی خرید لی، بنگلہ بھی لے لیا، صبح اٹھے تو وہی بائک کھڑی تھی جس میں پنکچر ہوا تھا، ٹائر پرانا تھا، ہیڈ لائٹ جل نہیں رہی تھی، اور پھر آ کے سارا دن سوچتے رہے کہ میں پھر کماؤں گا اور یہ کروں گا، کام ہوا نہیں، شام کو جلدی گھر آ گئے۔ تو ایسے لوگ واقعی دینی دنیاوی طور پر جو ماہر ہوں، اچھے لوگ ہوں، بااخلاق لوگ ہوں، محنتی لوگ ہوں، ان کے ساتھ بیٹھیں، واقعی یہ سیلف موٹیویشن ہے۔ اس طرح کی مجالس بھی جو ہے وہ جیسے سید صاحب نے فرمایا واقعی کہ انسان کو ایک انرجی دیتی ہے۔ جی خالد بھائی، اس پہ اگر آپ کی طرف سے کچھ ماہرانہ رائے مل جائے تو پھر ہم پروگرام کو اینڈ کریں۔ یہ مجلس کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے تھے اور زبردست گفتگو ماشاءاللہ آپ نے بھی فرمائی، قذافی شاہ صاحب نے بھی فرمائی۔ میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں کہ جہاں رہیں گے وہاں سیکھیں گے، صحیح، اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کبھی ایسا ضروری نہیں کہ کوئی آپ کو فائر کرنا سکھائے، ضروری نہیں کوئی آپ کو کش لینا سکھائے، صحیح، کبھی صرف دھکا دینا ہوتا ہے، آہا، تیراک تیرنا خود سیکھتا ہے۔ صحیح، جس نے آپ تک دھواں بھی پہنچایا ہے نا، وہ آپ کو کب نشئی بنا دے گا آپ کو اندازہ نہیں ہو۔ بہت پیاری بات، لہٰذا امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ایک بات سکھاتے ہیں کہ اگر بخار سے بچنا ہے نا تو نزلے سے بچیں، واہ، نزلے سے بچیں گے تو یہ بخار سے بچنے میں زیادہ معاون رہے گا۔ اب اس کو شرعی پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھ لیں تو جو ہمارے مستحبات ہیں، ہمارے نوافل ہیں، سنتیں ہیں، ماشاءاللہ، دراصل یہ فرائض کی حفاظت کے لیے۔ واہ، جو بندہ مستحبات پر عمل کرنے والا ہوگا وہ نوافل اور سنتیں نہیں چھوڑے گا، اور جو یہ ساری چیزیں ادا کرنے والا ہوگا اس کے فرائض کہیں نہیں جائیں گے۔ شیطان حملہ یوں کرواتا ہے، کہتا ہے ابھی تو میں بہت دور ہوں، صرف مستحب چھوڑ رہا ہوں، نفل تو پڑھ رہا ہوں، صرف نفل چھوڑ رہا ہوں، سنتیں اور فرض تو پڑھ رہا ہوں، پھر سنتیں بھی چھڑوا دیتا ہے، حتیٰ کہ نفل بھی چھڑوا دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ پھر گناہ کی طرف آتا ہے، اور کب وہ شیطان کے ہاتھ میں آ کر کس طرف پلٹا کھا جائے، لہذا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے ہی نہیں، اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے تاکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تک پہنچائیں۔ کیا بات ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک ہمارا محفل مجلس کے آداب اور گیدرنگ، یہ تو اس میں مکس گیدرنگ، بعض اوقات گھر میں خاندان میں بیٹھے ہوتے ہیں، پردے کا ضرور انتظام کریں، اسلامی بہنیں خود اپنے پردے کا انتظام کریں، دیور ہے، جیٹھ ہے، اور جو بہنوئی ہیں بیٹھے ہیں، بچوں کی خالہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بچوں کے ماموں، بچوں کی خالہ، اب جو نام محرم ہے وہ بھی ایک ساتھ بیٹھے ہیں، ہنسی مذاق چل رہا ہے، نہیں، شریعت ہے۔ شادی بیاہ ہے تو وہاں سب بیٹھے ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، نہیں، ایسی محفل نہیں، ایسی مجلس نہیں، نہ بیٹھنا ہے نہ جانا ہے، ناچ گانے کی محفل نہیں، نہ جانا ہے نہ بچوں کو بھیجنا ہے، یہ برباد کر دیں گی۔ تو نیکیوں والی محفل ہو، اچھی محفل ہو، خوف خدا والی محفل ہو، انشاءاللہ اس میں دنیا کی بھی برکتیں ملیں گی، دین کی تو برکتیں ہیں ہی ہیں، اللہ راضی ہو جائے گا، اس کا حبیب راضی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر اور معاشر محبتیں